وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نازعات آیت نمبر 34 سے 39۔ آج کا موضوع کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، والأرض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، أخرج منها ماءها ومرعاها، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، والجبال أرساها، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا، متاعا لكم ولأنعامكم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ سامعین اکرام، سورہ النازعات آیت نمبر 34۔ وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا ما سعی، جو اس نے کیا ہوگا، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے سامنے، فاما من طغی، پس جس نے سرکشی کی تھی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحنم ہی المأوی، اب دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، وأما من خاف مقام ربہ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، فإن الجنۃ ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ، سامعین اکرام، انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ اس کو یعنی جو موت کے بعد ایک یوم عظیم برپا ہوگا، آج اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں الفاظ سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ بہرحال سامعین کرام، توحید، رسالت اور آخرت اس قرآن کے بنیادی مضامین ہیں، اور وہ بڑی باتیں ہیں جس کو یعنی قرآن میں جس کا عام طور پہ تذکرہ ہوا ہے زیادہ، اور یہ بنیادیں بھی ہیں، یعنی انسانی زندگی کی بنیادیں بھی ہیں، اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ یوم آخرت ہے، یعنی آخرت کی زندگی۔
اس کے بارے میں قرآن نے کافی بات کی ہے، اور یہ ہم جو چند آخری ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، ان کے تمام مضامین جو ہے بنیادی وہ آخرت کے بارے میں ہیں کہ آخرت یقیناً ہوگی۔ ویسے بھی سامعین کرام یہ بات ہم کر بھی چکے ہیں اور میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں دیکھیں ہمارے سامنے ہر کام کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، چھوٹا سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اس کا ایک نتیجہ ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یعنی دونوں قسم کے نتائج برپا ہوتے ہیں۔ کوئی آپ اچھا کام کریں، مثال کے طور پہ زراعت کریں، زمین میں فصل بوئیں، اس کو پانی دیں، سچائی کریں، اس کا خیال رکھیں، تو ایک دن اس کا نتیجہ لازمی ہوگا۔ آپ کسی کے ساتھ یعنی محنت کریں، ایک بچہ ہے اس کو پڑھائیں لکھائیں، تو ایک دن نتیجہ برپا ہوگا کہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا۔ یا بچے کو یہ ایسے ہی چھوڑ دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جاہل رہے گا، بے علم رہے گا۔ آپ کچن میں جاتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، اگر کام صحیح کیا تو اس کا اچھا نتیجہ کوئی اچھی خوراک بن جائے گی کھانے کی یا پینے کی، لیکن اگر آپ نے گڑبڑ کام کیا اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ نے اس ترتیب سے کچن میں کوئی کام کیا تو اس کا ایک برا نتیجہ ہوگا کہ نہ کھانے کی نہ پینے کی کوئی صحیح شے تیار نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں یعنی یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی بنیاد ہی یعنی نتائج پر ہے، اعمال کے نتائج پر۔ جو بھی عمل کریں، بچہ مثال کے طور پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اگر اچھا کھلائیں پلائیں، اس کا خیال رکھیں، گرمی سردی کھانا پینا، اس کا ایک اچھا نتیجہ ہوگا، بچہ بہتر طریقے سے پرورش پائے گا۔ یا دوسرا یہ ہوگا اس کو خوراک نہ دیں تو اس کی پسلیاں نکل آئیں گی، اس کا بھی ایک نتیجہ ہوگا۔ تو دنیا میں بھی یعنی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اعمال کے نتائج دنیا میں اگر برپا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک عمل کیا ہے ہمیں پیدا کرنے کا، کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، متاع لکم ولانعامکم، تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھے گا نہیں؟ یا اپنے اعمال کے اچھے یا برے نتائج ہمارے سامنے نہیں آئیں گے؟ اس پہ اگر آپ تفصیل سے سوچیں نا تو بالکل تفصیل سے آپ کو اس کا جواب ملے گا، عقل دے گی کہ ہاں اس زندگی کا، جس نے یہ زندگی بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے اور جس نے انسان کو ہدایت دی ہے، اس زندگی کا ایک نتیجہ اچھا یا برا ضرور ہوگا۔ جن لوگوں نے اس ہدایت کو نظر انداز کر دیا، آج کا جو سبق جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ جس انسان نے اس ہدایت کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو اس کے اعمال کا ایک بہت اچھا نتیجہ اس کو ملے گا۔ یا جس انسان نے ان نتائج کو، ان ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری، یعنی اس ہدایت کو بھلا کے زندگی گزاری اور سرکشی کی روش اختیار کر لی، تو اس کا ایک بہت برا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس کا یعنی اس برے نتیجے کا نام کیا ہے؟ جہنم۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ باتیں میں خود بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی اس سے نصیحت لینے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اعمال کے نتائج کو کبھی نہ بھلائیں، اچھے یا برے ضرور ملیں گے اور ضرور ہوگا وہ دن، اور وہ دن کل نہیں ہوگا، وہ بس کأنہم یوم یرونہا، ابھی اس صورت کے آخر میں آپ پڑھیں گے، گویا کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں آپ بس ایک دن پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں، کأن لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، دن کے پچھلا پہر یا اگلا پہر، یعنی آدھا بس اتنا
آدھے دن کی بات ہے سامعین کرام اس صورت کے مضمون کے حساب سے. آپ کو محسوس ہی ایسا ہوگا. 50,000 سال کا تو دن ہے جہنم کا، تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں ابھی تک 50,000 سال ہماری دنیا میں انسانی زندگی کو نہیں گزرے. دنیا میں انسان کی عمر ہی اتنی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ یہاں پہ کر لیں، یہاں پہ اندازہ لگائیں، یہاں پہ سوچ سمجھ لیں اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر کے اللہ کے سامنے سر جھکا کے گزاریں، اللہ کی طرف سے منہ پھیر کے اور اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر اٹھا کے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کا انجام یا کسی کے بھی انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ ایک بات جو ہے بالکل یعنی آپ کو اچھے طریقے سے نوٹ کرنی ہوگی. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان یعنی روز قیامت. اس دن کیا ہے؟ وہ سب کیا دھرا وہ یاد کرے گا. یوم اذن یتذکر الانسان ما سعی، ایسے الفاظ اور بھی جگہ آئے ہیں قرآن میں. یوم اذن یتذکر الانسان ما سعی طرح کے سورہ فجر میں ایسے وہ الفاظ موجود ہیں. لیکن بہرحال دیکھیں اس وقت پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، وہ یادداشت ہماری بحال ہوگی. یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک حادثے کے بعد اپنی یادداشت آپ کھو بیٹھتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوگا. اس دن جب ہمیں زندگی ملے گی دوبارہ تو وہ ساری یادداشتیں ہماری محفوظ ہوں گی ہمارے اپنے ذہن میں. جو بھی اس وقت ہمارا وجود ہوگا تو ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے کیا کیا دھرا تھا. اب یہاں ہم کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. یہ آج کا مسلمان صرف آج کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی چاہت میں زندگی گزار رہا ہے. یعنی آخرت کے دن کو بھلا کے ہم دنیا ہی آج کے لیے زندگی آج ہی کو ہم نے اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ آج جو ہے یہ یعنی زندگی کا آغاز تو ہے، اختتام نہیں ہے. اور یہاں جو ہے دیکھیں یہ یعنی ایک قسم کا آپ ایسا سمجھ لیں کہ جو شخص یعنی دنیا میں ایک طالب علم ہے، وہ سبق پڑھ رہا ہے لیکن امتحان کے دن سے امتحان کے خیال سے وہ اپنی تیاری نہیں کر رہا کہ امتحان آنے والا ہے، میں نے امتحان دینا ہے، پرچے دینے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ جب امتحان کا دن آئے گا تو اس کو سارا وہ کھیل کود اور اپنا جو اس نے وقت ضائع کیا ہوگا وہ یاد آ جائے گا، اور امتحان تو اب سر پہ کھڑا ہوگا، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا. اسی طریقے سے جب ہم یوم حشر میں ہوں گے تو اس دن کچھ کر نہیں پائیں گے. آج کل تو ہمیں مہلت ملی بھی ہے اور ہم کچھ تدبیر کر سکتے ہیں. اس دن کوئی تدبیر اگر ہوگی بھی تو اس کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو کر لو. لیکن فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. بہرحال میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ وہ بڑا ہنگامہ جو برپا ہوگا اور یقیناً ہوگا، اس دن جو ہے سب کچھ ہمیں یاد آ جائے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ بھی کیا ہوگا. یہ بھئی میں تو کرکٹ کا جو ہے ورلڈ کپ میں نے جیتا تھا، ہاں
کوئی بھی کھلاڑی، بہت سے کھلاڑی کبھی آسٹریلیا کا جیت جاتا ہے، کبھی کوئی، اور میں آسٹریلیا کے ایک کھلاڑی تھا اور میں یہ کہا، اور میں وزیر اعظم رہا اور میں آرمی چیف تھا اور گارڈ آف آنر اور یہ کھانے کھابے وردیاں، اور یہ میرے روز و شب اسی میں گزرتے تھے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان جو ہے وہ فرعون بنا بیٹھا ہے، اس کو اس دن اپنی فرعونیت جو ہے اس کے سامنے آ جائے گی. میں زیادہ تفصیل میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے پھر وہ کسی کی طرف خاص انگلی اٹھانا یعنی اچھی بات نہیں ہے. عام طور پہ ہم سب اس فرعونیت میں ایک فرعونیت بھری زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. ہم جو بھی ہیں، ہم میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ یوم جزا کو جھٹلا کے اس دن کی تیاری کے بجائے آج دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہر شخص، میری یہ بات ہر شخص نوٹ کر لے، اور جو جہاں بھی جس بھی رتبے میں ہے اس کو بندہ بننا چاہیے، فرعون نہیں بننا چاہیے، کیونکہ فرعون بن کے زندگی گزارنے کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور اگلی آیت جو ہماری اس کی ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس جس نے سرکشی اختیار کر لی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کے زندگی گزاری، وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اب یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے سامنے کرام. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اور آپ کو اس دن کے انجام سے ڈرانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سب سے پہلے، پھر آپ کو جو آپ میرے مخاطب ہیں، کیونکہ میں بھی تو نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ، یہ اللہ تعالیٰ کے الوارہ ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اس بڑے دن کے عذاب سے. عذاب یوم عظیم. تو یہاں بات دیکھیں، بہت آسان طریقے سے اور سمجھانے والے انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے، یہ ایک بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں. یہاں نام نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ کس مذہب کا تھا، مسلمان ہے، یعنی جہنم میں کون لوگ جائیں گے، یہاں مذہب کا نام نہیں لیا جا رہا. جیسے کہ آج عام طور پہ ہم اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں، یہاں مسلمان کا تذکرہ ہی نہیں ہے. آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا یہ بیان جو ہے، یہ قرآن کی یہ الفاظ، یہ ہندو بھی سنے، عیسائی بھی سنے، یہودی بھی سنے، سکھ بھی سنے، لیکن یہاں کسی ایک کا نام نہیں لیا جا رہا. یعنی میں سکھوں سے بھی مخاطب ہوں اگر وہ میری بات سن رہے ہیں، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، بدھ مت والوں سے، لیکن یہاں کسی کا بھی نام نہیں لیا جا رہا. تھوڑا سا اس بات پہ یہاں رک کے آپ سوچیں نا، یہاں مذہب کا تذکرہ نہیں ہے، دین کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں ایک روش کا تذکرہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ سرکشی کے روش. یہاں دو باتیں ہیں جہنم میں جانے والوں کی، دو علامات بیان کی جا رہی ہیں، دو کام بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ سرکش لوگ تھے، دوسرا انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی تھی. اب اس میں مسلمان بھی ہو سکتے. جس دن ہلاکو خان ہم پہ چڑھ دوڑا بغداد پہ، تو اس دن تو ہم مومن نہیں تھے. ایک مشرک، ایک کافر کے ہاتھوں اللہ تعالی ہمیں شکست دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مومنانہ صفات ہم میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مومن کی تو اللہ تعالیٰ نے صفت یہ بیان کی ہے
کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے. لیکن وہاں مومن نہیں تھے. لیکن آج ہم سے بیت المقدس لے لیا یہودیوں نے. آج عیسائی، آج کل یہودی، عیسائی، ہندو یہ ہم پر غالب ہیں. ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں. ان تمام جو ہندو ہیں، جو عیسائی ہیں، ہم پر حملہ کیا عیسائیوں نے، پرتگالیوں نے، فرانسیسیوں نے، اور ہمیں مغلوب کر لیا. یہاں آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں پرتگالی آئے اور فرانسیسی آئے اور عیسائی آ گئے. عیسائیوں نے آ کے آپ کو دردناک شکست دے دی اسی مملکت میں آ کے، ہندوستان میں آ کے، اور ہندوستان پر قابض ہو گئے. کون؟ گمراہ عیسائی. تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں پہ وہ غالب آ گئے. یہ تو ہو نہیں سکتا. مسلمان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، مسلمان غالب ہوگا. قرآن کا اعلان عظیم ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے. لیکن یہ لوگ ہم پہ چڑھ دوڑے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں نا آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان، جبکہ دین کو ہم لوگ جانتے تک نہیں ہیں کہ دین ہے کیا. کلمہ توحید کی ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. کلمہ توحید کے ہم یعنی قبول کیے ہی نہیں ہے، نہ سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے. یہ تو برائے نام آپ پہ ایک بات کا ٹھپا چلا آ رہا ہے، اور ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، ہم سب سرکش ہیں، ہم سب نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. بہرحال یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ 3 آیات ہیں. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں نہ ڈالیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. اور ہم ہو چکے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کا یہ خیال باطل ہے. آپ کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کے کلمہ توحید کی کوئی حقیقت نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ان 3 آیات کے ہم مصداق ہیں. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اس آیت کے مصداق جو ہے امت مسلمہ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ سوچیں. میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج نہیں، قرآن آپ کو چیلنج کر رہا ہے. کیسے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ یہ دونوں صفات آپ میں موجود ہیں. بدرجہ اتم، بدرجہ کمال آپ میں یہ دونوں صفات. سرکشی امت مسلمہ کا شیوا بن چکی ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھا دینا، نہ ماننا. یہ دیکھیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نو، برائے نام تو ہو سکتے ہیں، شناختی کارڈ میں تو آپ کا اندراج ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے؟ آج دیکھ لیں، آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 22 کروڑ عوام ہے، مسلمان ہیں، غالب اکثریت اس کی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اور اللہ کی لعنت میں مبتلا ہے. آج پاکستانی قوم عذاب کے کوڑے ہیں جو آپ پر مختلف صورتوں میں برسائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملتی سرکشی سے، سرکشی کی روش سے. فَأَمَّا مَن طَغَى. آج کے لڑکوں کو دیکھ لیں، لڑکیوں کو دیکھ لیں، اس پورے معاشرے کو دیکھ لیں، اور اس معاشرے کی تصویر جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے یہ تمام ادارے ہیں، ہمارے عمال ہیں، ہمارے
تمام سربراہان مملکت ہیں، جو بھی ہیں اداروں کے جو سربراہ ہیں، یہ ہمارے ان سب کی شکل و صورت عقائد کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، اور ہم سب کی یہ بڑے جو اداروں پر یہ ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، یہ عام آدمی ہے، عام آدمی ہے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے زندگی کا ہمارا؟ یہ دو، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں دوزخ اور جنت، یہ آپ کو یعنی اس میں مخصوص لوگ جائیں گے، مخصوص روش کے حامل لوگ جائیں گے، اور اصل چیز جو ہے وہ روش ہوتی ہے، وہ اخلاق ہوتے ہیں، وہ نظریات ہوتے ہیں، وہ خیالات ہوتے ہیں جس کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اب گھر میں جو بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مذہب، دین، یہ میں نے خود طے کرنا ہے کہ میں نے شوہر سے کیا سلوک کرنا ہے، اخلاق میں نے شوہر کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں، یہ میں جانتی ہوں، میرا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اسی طرح شوہر کی حالت ہے، وہ کہتا ہے میں طے کروں گا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، زندگی کی ترجیحات میں طے کروں گا۔ اور یہ صرف گھر کی بات نہیں ہے، گھر سے بات چلتی ہے تو باہر تک نکلتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ 3 آیات ہیں صاحب اکرام، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس پر غور کریں، فکر کریں۔ ان دو جو یہ عادتیں یا روش بیان کی گئی ہے تو اس کو آپ اپنے اندر تلاش کریں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ تو پھر جنتی ہیں، اور اس کی صفات آ رہی ہیں، اس میں بھی کوئی آپ کی اپنی مرضی تھوڑی چلے گی، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنتی کون لوگ ہیں، ابھی آئیں گے، اس کی صفات آئیں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یری، اور ہر دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر کے رکھ دی جائے گی۔ برزت الجحیم ظاہر کر دی جائے گی، لمن یری ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فاما من طغی، تو جس نے سرکشی کی تھی دنیا میں، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، پس دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ،
But when the great cataclysm arrives, يوم يتذكر الإنسان ما سعى a day when man will remember what he has endeavored, وبرزت الجحيم لمن يرى and hell will be displayed to whoever sees. فأما من طغى As for him who was defiant, وآثر الحياة الدنيا and preferred the life of this world, فإن الجحيم هي المأوى. then hell is the shelter. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.